اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بھی کرسچنوں کے ایک اعتراض کے اوپر ہے، تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ان کرسچنوں کے ایک اعتراض جو انہوں نے کیا ہے احادیث کی بک میں سے چند احادیثوں کے اوپر، تو اس کے بعد ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو ہماری ایک سسٹر ہے، مسلم سسٹر ہے، اس نے بتایا کہ یہ ایک کرسچنوں کا اعتراض ہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کا آپ کو اعتراض سناتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم آزمائش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں حدیث کی طرف چلنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک حدیث ہے صحیح البخاری کا، والیوم نمبر 7 کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 356، والیوم نمبر 7 کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 356، والیوم نمبر 7 کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 356، بخاری والیوم 7 کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 356۔ دوستو یہ حدیث میں لکھا ہے اگر کوئی ویکتی صبح 7 عجوے یعنی کہ 7 کھجور ڈیٹس کو کھاتا ہے تو وہ دن اس کے اوپر کوئی بھی چیز حاوی نہیں ہو سکتی ہے، زہر بھی نہیں۔ محمد صاحب نے ایک دوائی بتایا ہے، دوائی کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم سے کوئی آ کر چیلنج کرتا ہے کہ تم زہر پی کر دکھاؤ سچے کرسچن ہو یا نہیں، تو میں آپ سے اوپن چیلنج دینا چاہوں گا، آپ صبح کے سمے میں 7 کھجور یا 7 عجوے کھا لیجئے اور اس کے بعد زہر کو پی لیجئے۔ اگر آپ نہیں مریں گے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ سچے مسلمان ہیں۔ دوستوں بس اتنا ہی نہیں، حدیث میں اور بھی بہت سارے دوائیاں ہیں جو محمد صاحب نے بتائی ہیں جسے ہم چیک کرنا چاہیے۔ اگر وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، تو آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی میں یہ خدا سے آنے والی چیزیں ہیں یا پھر من میں آنے والی باتیں۔ تو جی ہاں دوستو، اعتراض جو حدیث کے اوپر ہے ان لوگوں کا، کرسچنوں کا، یہ تو آپ نے سن لیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں، اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ بائبل کے بھی ریفرنس میں دوں گا، بائبل سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا۔ اسلام کے جواب کے بعد انشاءاللہ بائبل سے بھی ان کو جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث نمبر 5684 کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا، اور وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔ دوستو اس طرح کی بہت سی حدیث موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ کہ جو بھی علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حقیقتاً اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دوا میں بالکل اثر ہے، یہ تو بات کلیئر ہے۔ اور رہی بات کھجوروں والی، وہ بھی اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ابھی۔ دوستو یہ جو اس نے بخاری شریف کا ریفرنس دیا، اسلام 1 اپلیکیشن اور اسلام 360 میں اس ریفرنس کے ساتھ یہ حدیث موجود نہیں ہے، 356 کے نمبر کے ساتھ یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں موجود ہے لیکن اور ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ کون سے ریفرنس کے ساتھ وہ موجود ہے۔ اسلام 1 اپلیکیشن جامعہ ترمذی شریف کے حدیث نمبر 2068، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کھمبی زمین کی چیچک ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرائے عرب کا فقہ ایک طرح کا من ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے، اور اجوا کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، وہ زہر کے لیے شفا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ سند میں شہر بن حوشب ضعیف راوی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن پھر بھی یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ راوی اس کے اندر ہیں جو یہ ضعیف راوی ہیں۔ لیکن زہر کے متعلق دیکھا جائے تو زہر کے متعلق یہاں پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ اجوا کے اندر زہر کے لیے شفا ہے۔ تو شفا مثال کے طور پر کیسے ہوتی ہے؟ پہلے بیماری آتی ہے، بعد میں دوائی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب پہلے اگر کوئی بیماری آئے اس کے بعد اس کی شفا کے لیے کوئی دوا استعمال کی جائے، تو اس طریقے سے اس میں اس حدیث کے مطابق اس طریقے سے زہر کے لیے شفا ہے۔ اور بھی حدیث دیکھتے ہیں ہم۔
اور سنن ابن ماجہ شریف کے حدیث نمبر 3453 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور اس کے پانی میں آنکھ کا علاج ہے، اور اجوا کھجور جنت کا میوہ ہے اور اس میں پاگل پن اور دیوانگی کا علاج ہے۔ تو یعنی کہ اجوا کھجور میں علاج موجود ہے، پاگل پن کا، دیوانگی کا، زہر کا علاج موجود ہے، اس پھل میں یہ علاج موجود ہے۔ جو ابھی میں آپ کو احادیث بتا رہا ہوں یہ ذرا غور سے سن لیں، تو مفہوم میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا، پہلے سن لیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5445 میں یہ لکھا ہوا ہے، جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 5768 کے مطابق وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے دن اس رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کرے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 5769 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یعنی کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اس دن زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 1488 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے، اسے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 7661 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا کھجور جنت کی کھجور ہے اور اس کا پانی زہر کی شفا ہے، زہر کی شفا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 11027 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا کھجور جنت کی کھجور ہے اور وہ زہر سے بھی شفا دے دیتی ہے، زہر سے شفا دے دیتی ہے، زہر سے شفا دے دیتی ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 23636 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام اعلیٰ کی اجوا کھجوریں صبح سویرے نہار منہ کھانے سحر یا زہر سے شفا ہے۔ سنن القبری البیہقی حدیث نمبر 16501 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جو ہر روز صبح اجوا کھجور کھائے تو اس دن اسے نہ تو کوئی زہر نہ کوئی جادو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ کی 7 اجوا کھجور۔ تو جی ہاں دوستو، اجوا کھجور کے بارے میں چند ریفرنس میں نے آپ کو بتائے دکھائے، جن میں مختلف قسم کے اقوال موجود ہیں، لیکن مفہوم میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں کہ اجوا کھجور کے متعلق جو میں نے ابھی تک آپ کو احادیث دکھائی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے، پوائنٹ نمبر 1 کہ زہر کے لیے شفا ہے، زہر سے شفا دے دیتی ہے۔ اس کے پانی میں، اجوا کھجور کے پانی میں زہر کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم اس لفظ کا یہ کہ جب زہر کا اثر ہو اس کے بعد اس کے پانی سے شفا ہوگی، پہلی بات یہ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ آتی ہے کہ جو صبح سویرے نہار منہ چند اجوا کھجوریں کھائے، تو مفہوم کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ 7 کھجوریں کھانی ہیں اور مقام اعلیٰ کی مدینہ شریف کی، ٹھیک ہے، مقام اعلیٰ کی مدینہ شریف کی 7 اجوا کھجوریں نہار منہ کھانی ہے۔ تو جو شخص ہر روز صبح نہار منہ مدینہ شریف کی مقام اعلیٰ کی 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اس دن، اور مفہوم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس رات بھی اس کو نہ کوئی جادو اثر پہنچا سکے گا، نہ کوئی زہر اثر پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو میں آپ کو مین پوائنٹ مفہوم کا بتانے لگا ہوں، ساری احادیث کا مطالعہ آپ کر رہے ہیں تو اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں سب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ سبھی احادیثوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اجوا کھجوریں کھائے، جس شخص نے اجوا کھجوریں کھا لی، یعنی کہ جو شخص یا جس شخص کا لفظ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان
یہ کام کر سکتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ پوری احادیث کا مطالعہ کر لیں، یہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی مسلمان ہونے کی شرط نہیں نظر آئے گی۔ یہ قانون نہیں لاگو ہوگا کہ یہ صرف اور صرف مسلمان ایسا کرے گا تو اس کو شفا ہوگی، نہیں، بلکہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا اس کو انشاءاللہ شفا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ بہت بڑی کنفیوزنگ پیدا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں تو اجوا کھجور کھا کر زہر پی کر دکھائیں آپ کو اثر نہیں ہوگا۔ جناب یہاں پہ مسلمان کی شرط نہیں ہے، مسلمان کی شرط ہو تو کوئی پی کے دکھائے۔ یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو بھی شخص ایسا کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کنفیوزنگ کے اندر لے کے جا رہے ہیں؟ صرف اپنی بائبل کو بچانے کے لیے۔ بائبل کی طرف چلتے ہیں، ابھی ذرا تھوڑا سا صبر کریں، ابھی اسلام کا جواب کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ بائبل کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا آپ لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اوپر ٹیسٹنگ موجود ہے بائبل میں اس قسم کی زہر پینے والی، تو ہم اس کو مسلمان کے اوپر تھوپیں، کیسے تھوپ سکتے ہیں سر؟ آپ بتائیں مجھے۔ یہاں پہ تو صرف یہ لکھا کہ جو شخص ایسا کرے گا، یہاں پہ مسلمان کی شرط نہیں ہے، ایمان کی شرط ہی نہیں ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان والا ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، جو مسلمان ایسا کرے گا اس کے ایسا ہوگا؟ نہیں سر، یہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا کہ جو شخص 7 مدینہ کی اجوا کھجور اعلیٰ مقام کی کھائے صبح نہار منہ، تو اس دن تک اور اس کو نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکے گا نہ کوئی جادو۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، آپ کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زہر کے لیے بہت سی دوائیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی، آپ دیکھیں ریسرچ کریں، ڈاکٹروں سے پوچھیں، بہت سی زہر کے لیے دوائیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ اب ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کے انڈے کا مواد جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہو وہاں پہ رکھیں تو زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے بولا ہے کہ تخم کسوندی بوٹی 2 تولہ لیں، اسے پانی میں پیس لیں اور مریض کو پلائیں، مریض کی حالت کیسی خراب ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور روغن سرسوں 2 تولہ لیں، موٹے اور پختہ پیاز کو کچل کر کپڑے سے چھان کر پانی نچوڑیں، 5 تولے پانی تیل میں ملا کر مریض کو پلائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس کو سانپ نے کاٹا ہو، زہر کا اثر ہو گیا ہو، تو پیاز کے ذریعے اس کا علاج ہو رہا ہے، چھپکلی کے انڈے کے ذریعے اس کا علاج ہو رہا ہے، تخم کسوندی کے ذریعے اس کا علاج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی دوائیاں ایسے علاج موجود ہے، تو اجوا میں علاج کیوں نہیں ہو سکتا جناب؟ اجوا میں علاج کیوں نہیں ہو سکتا، یہ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ، یہاں پہ کچھ چیلنج والی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایسا کوئی کرے گا کہ نہیں میں نے آج 7 اجوا کھجوریں کھا لی ہیں، میرے اوپر جادو کرو، اور یار یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی ہے الحمدللہ حق اور سچ کی ہے، الحمدللہ کوئی بھی شک والی بات نہیں کی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور دور شریف کی حدیث نمبر 4، 5، 10 پڑھتے ہیں آپ، تو جس کا مفہوم یہ ہے کہ زہر کے کھانے کے بعد جو علاج کروایا گیا وہ پچھنے لگوائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یعنی کہ زہر کا علاج موجود ہے، کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں دوائیاں استعمال کریں تو اس میں زہر کا علاج ہو تو وہ فیک ہوگی نہیں، تو اسی طرح اجوا کھجور میں بھی زہر کا علاج موجود ہے، تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ پہلی بات آپ یہ بتائیں۔ دوسری بات، اگر آپ یہ بولیں گے کہ دیکھیں جی اجوا کھجور کھا کر زہر پی کر ہمیں دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ وہ زہر سے بچا جا سکتا ہے، لیکن نہیں سر، یہاں پہ ٹیسٹنگ موجود نہیں ہے، یہ ٹیسٹنگ نہیں لکھی ہوئی۔ پہلی بات یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، یہاں پہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے، تمام انسانوں کا لفظ یعنی کہ یہاں پہ موجود ہے کہ جس شخص نے یہ کام کیا یا جو شخص 7 اجوا کھجوریں کھائے اس دن اس کو کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 5777 پڑھتے ہیں تو جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا زہر ملا کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے بچے میں، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، تو آپ نے یہ پوچھا تم لوگوں نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے بولا کہ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کو زہر کا اثر نہ ہوتا، اور اگر آپ جھوٹے ہوتے تو ہمارا پیچھا چھوٹ جاتا۔ مقصد بات کرنے کا یہ جو یہودی لوگ تھے پہلے، جو بائبل کو ماننے والے تھے، یہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے سچے کی جو ہے نا وہ خدا کو ماننے والے کی سچے کی ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اپنی باتیں ہمارے اوپر کیوں تھوپ رہے ہیں جناب؟ یہ تو مجھے بتائے کیا مجبوری ہے تمہاری؟
اپنی بائبل کو صاف کریں. ہمیں کیوں ایسے جو ہے نا وہ اپنا کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یہ یہاں پہ مجبور کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کرنے کے لیے. یہاں پہ اسلام میں تو ایسی کوئی بات بھی موجود نہیں ہے, بلکہ تمہاری بائبل میں موجود ہے. آگے بائبل کی طرف میں چلتا ہوں, ذرا صبر کرو. تو بات یہ ہے کہ جب بائبل میں ٹیسٹنگ موجود ہے اور بائبل کو بچانے کے لیے اسلام کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو, نہیں سر, ایسا بالکل بھی نہیں لکھا. بلکہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہودی اس وقت بھی ٹیسٹنگ اسی طریقے سے کرتے تھے, ایمان والے کی ٹیسٹنگ اسی طریقے سے کرتے تھے, اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ بھی گئے. ٹھیک ہے, زہر کا جو ہے نا کھلایا ایک عورت نے بھی کھلایا تھا, تو پچھنے لگوائے اس زہر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جب ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 5778 پڑھتے ہیں تو جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا, اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا. اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. مفہوم بات کرنے کا یہ کہ جو کوئی خودکشی کرے گا, پہلی بات کہ خودکشی حرام ہے, زہر پی کر بھی آپ لوگ خودکشی نہیں کر سکتے, گرا کر پہاڑ سے بھی خودکشی نہیں کر سکتے, کسی اوزار سے بھی خود کو نہیں کر سکتے, خودکشی نہیں کر سکتے, یہ حرام کام ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا ہم کیوں کریں سر, کیوں کریں یہ بتائیں. یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے, زہر کا لفظ مجھے, زہر پی کر بھی آپ نے خودکشی نہیں کرنی, زہر کی پی کر بھی آپ نے خودکشی نہیں کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ زہر پی کر آدمی مر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو پچھلی حدیثیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ زہر کے لیے شفا ہے اجوا کھجور میں, تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب آپ کے اوپر زہر کا اثر شروع ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ اجوا کھجور کے ذریعے اس کا علاج کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ نے پہلے سے ہی اجوا کھجور آلریڈی پہلے سے کھا رہے ہیں لگاتار اور ساتھ ساتھ کھجور صبح نہار منہ کھا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ ویسے آپ کو کوئی سانپ ڈسے یا زہریلی چیز آپ کے اندر پیٹ میں چلی جائے, حلق کے نیچے چلی جائے, تو انشاءاللہ اس کا وہ اثر نہیں ہوگا, آپ بچ جائیں گے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. ٹھیک ہے, اچانک اگر کسی نے کوئی زہر کھا لیا تو اس کا اثر نہیں ہوگا اس کو, یا سانپ نے اگر اس کو کاٹ لیا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. تو اس طرح کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے, بلکہ اس طرح کی بات یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہو رہی کہ آپ نے 7 اجوا کھجوریں کھانی ہیں بعد میں پھر زہر پینا ہے تو آپ کو اثر نہیں ہوگا. ایسی بات بالکل نہیں لکھی, بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کریں تو انشاءاللہ زہر بھی آپ کو اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ, اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی سانپ کاٹ لے یا کوئی زہریلی چیز آپ نگل لیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے آپ یہ عمل کرتے رہا کریں. یہاں پہ یہ نصیحت ہے, یہاں پہ یہ چیلنج والی بات نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس طرح مسلمان ثابت کرنا ہے, بالکل بھی ایسی بات موجود نہیں ہے. دوستو اب بائبل کی طرف چلتے ہیں. بائبل سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہوا کیا ہے. جب یہی اعتراض ہم بائبل سے ان کو کرسچنوں کو کرتے ہیں تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں, کیسے یو ٹرن لیتے ہیں, یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم ان سے یہی کویسچن کرتے ہیں کرسچینٹی کے اوپر تو یہ یو ٹرن کیسے لیتے ہیں, اس کا جواب کیسے دیتے ہیں. پہلے تھوڑا سا ویڈیو کلپ آپ یہ دیکھ لیں گے یہ جواب کیسے دیتے ہیں, اور پھر بائبل میں لکھا ہوا ہے کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. جب یہ ہم وچن کو پڑھتے ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ییشو مسیح اپنے چیلوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ تم جا کر سوسماچار سناؤ, تو وہ اپنے چیلوں کو یہ آگے دے رہے تھے کہ تم ایسے ایسے جگہوں میں جاؤ گے, تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کھانے کے لیے ملے گا, کیا پہننے کے لیے ملے گا, وہاں پر پرستھتی کیسے ہوگی. تو ییشو مسیح جو ہے وہاں پر ان کو ایک وعدہ کر رہے ہیں, پوتر آتما کا ایک تحفہ دے رہے ہیں, گفٹ دے رہے ہیں. ییشو مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جاؤ, جا کر جہاں جہاں سانپ ملے گا اسے اٹھا لو, جہاں جہاں زہر ملے گا اسے پی لو اور جا کر میجک شو یا پھر جادو والا کوئی انٹرٹینمنٹ کارکرم کرو. ییشو نے یہ نہیں کہا. ییشو ان کو وعدہ کر رہے ہیں کہ جب تم سوسماچار سنانے جاؤ گے اس دنیا میں وشواسی, سچے وشواسی کے روپ میں, تو انجانے میں تمہارے ورودھ کچھ غلط کام آ جائیں گی, تو اس غلط چیزوں میں پرمیشور کا ہاتھ تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ تمہیں بچائے گا. تو دوستو یہ ایک آزمائش نہیں ہے بلکہ ایک پرمیشور کا وعدہ ہے ان کے سچے لوگوں کے لیے. ایسے اچانک سے آنے والے سچویشن پہ ماحول میں پربھو ییشو جو ہے اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں, بچاتے ہیں, وہ ہے وہ پوتر آتما کا. تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح اس نے یو ٹرن لیا ہے. اپنی بائبل کی بات آئی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اچانک سامنے کوئی چیز آنے والے معاملے میں یا ماحول میں جو ہے نا یہ وعدہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے,
لیکن جب حدیث کی بات اس نے کی ہے تو کہتا ہے یہ سچے کی ہے، یہ سچے کی پہچان کے لیے کہ یہ سچا کون ہے۔ لیکن حدیث سے تو میں نے آپ کو جواب کلیئر کیا تھا، بھائی کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اب بائبل میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں بائبل میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ لوگ کیا بتاتے ہیں۔ بائبل جب ہم پڑھتے ہیں مرکز کی کتاب چیپٹر 16 ورس 16 اور 17 پڑھتے ہیں، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ دوستو سب سے پہلے ان 2 ورسوں کے اوپر آپ نے غور کرنی ہے، اس کے بعد میں نیکسٹ ورسوں کے اوپر آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایمان لے کے آئے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، وہ جو ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ایمان نہ لے کے آئے وہ مجرم ہے، جو ایمان لے کے آئے وہ تو ٹھیک ہے نجات پائے گا، جو ایمان نہ لے کے آئے وہ مجرم ہے۔ پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات آگے لکھی ہوئی ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے، جو لوگ کرسچن بنیں گے، جو لوگ جیسس علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ یہ معجزے کریں گے، ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ کن کے درمیان؟ جو ایمان لے کے آئیں گے، یعنی کہ سچے کی پہچان یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ سچے کی پہچان لکھی ہوئی ہے کہ جو ایمان لے کے آئے گا جیسس علیہ السلام کے اوپر، اس کے درمیان یہ معجزہ ہوگا۔ کیا معجزہ ہوگا؟ سب سے پہلا معجزہ یہ ہوگا، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، یعنی کہ جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورس 18 میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا نئی زبانیں بولیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ نئی زبانیں بولیں گے، لینگویج مختلف قسم کی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ 2 معجزے ہوں گے۔ تیسرا معجزہ وہ یہ کریں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، بار بار ذرا غور کریں، سانپوں کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ذرا غور کرنی، میں بعد میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں۔ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضر نہ پہنچے گا، کچھ ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غلطی سے ان کو پلائے، نہ، وہ خود پئیں گے ہلاک کرنے والی چیز بھی تو ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ تو جی ہاں دوستو، اب ذرا سا آپ نے نا غور کرنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کرسچن کہتے ہیں، جو ابھی میں نے لڑکے کی آپ کو بات سنائی، وہ کہتا ہے کہ یہ وعدہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اچانک اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت جو ہے نا پاک روح تمہاری مدد کرے گی یا خدا تمہارا ساتھ دے گا۔ لیکن ان ورسوں سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ایمان لے کے آئیں گے ان کے درمیان یہ جو ہے نا معجزے ہوں گے، یعنی کہ جو ایمان لے کے آئیں گے ان کے درمیان معجزے ہوں گے، جو ایمان نہیں لے کے آئیں گے ان کے درمیان یہ معجزے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہاں پہ ایمان ہونا شرط ہے، لیکن حدیث کا جو ریفرنس دیا اس میں تو ایسی کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن بائبل جب آپ کے سامنے اوپن کیا میں نے تو یہاں پہ صاف طور پر لکھا کہ جو ایمان لے کے آئے گا اس کے درمیان یہ معجزہ ہوگا۔ سب سے پہلا کیا معجزہ ہوگا؟ سب سے پہلا یہ معجزہ ہوگا، وہ بدروحوں کو نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسس علیہ السلام کے نام سے وہ بدروحوں کو نکالیں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ورس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک سامنے آنے والی چیز کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو بدروح ہے وہ اچانک سامنے آتی ہے؟ نہیں، وہ بلکہ لوگ اپنے مریضوں کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے، اس کو نکال دو۔ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ان سے معجزہ کروایا جاتا ہے ایمان والے سے، اور ایمان والا بدروح نکال دیتا ہے جو کہ اس کے پاس آتی ہے بدروح، تو اس کو وہ نکال دیتا ہے آدمی کے اندر سے، پوری پلاننگ کے ساتھ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں مریض وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، وہ مختلف زبانیں بولیں گے۔ یہ بھی کوئی اچانک آنے والی چیز ہے؟ یہ کیسا معجزہ ہو گیا جناب؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اچانک آنے والے جو ہے نا معاملات میں ساتھ دے گا خدا، ٹھیک ہے، ساتھ دے گی پاک روح، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مختلف زبانیں ہیں یہ بھی کوئی اچانک آنے والی چیز ہے؟ نہیں جناب، یہ بھی پوری جو ہے نا پلاننگ کا ہی معاملہ ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی کسی بھی کنٹری کی کوئی لینگویج سامنے رکھی جائے تو وہ اس کو پڑھ لیں گے،
ठीक है। तो अगर अचानक ही उनके सामने किसी कंट्री की लैंग्वेज आ जाए तो पढ़ लेंगे वो। ये भी टेस्टिंग है जनाब। और तीसरा ये, वो सांपों को उठा लेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो सांपों को खुद उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सांप खुद उनके ऊपर आकर गिर जाएंगे, नहीं। इसका मतलब ये कि वो सांपों को उठाएंगे, तो वो सांप उनको यानी कि कुछ नहीं करेंगे, यानी कि वो लोग सांपों को खुद उठाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो टेस्टिंग हो रही है, वो खुद को बता रहे हैं कि हम सच्चे हैं। इससे भी ये साबित होता है ये अचानक आने वाली चीज़ नहीं है, वो सांप को खुद उठाएंगे, यानी कि सांप सामने आएगा तो वो उसको उठा लेंगे, ये भी बात हो सकती है, ठीक है। तो वो स्पेशली सांप को भी उठा लेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। आगे लिखा है, अगर वो हलाक करने वाली कोई चीज़ पिएंगे तो इन्हें कुछ ज़र ना पहुंचेगा, यानी कि वो जहर वगैरह या जानलेवा कोई चीज़ ऐसी निगल लेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब वो खुद ब खुद खाएंगे, ठीक है। वो खुद खाएंगे, वो कोई खुद ऐसी चीज़ पिएंगे जिससे आदमी मर जाए तो उनको कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कि इन वर्षों का मफहूम ये है कि जो जीसस अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेके आएगा वो उसके दरमियान मोइज़ा क्या क्या होगा, बीमार को शिफा होगी, बदरूहों को वो निकालेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, सांपों को उठाएंगे, जहर पिएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात यह है कि वो पहला मोइज़ा उनका ये होगा, यानी कि आप देखें कि जो सच्चा होगा ना उसके हाथ से बीमार लोग शिफा पाएंगे और वो बदरूहों को निकालेंगे, ठीक है। अब उनकी निशानी क्या है? अब उनकी निशानी ये है कि वो सांपों को उठाएंगे, कुछ नहीं होगा, जहर पिएंगे, उनको कुछ नहीं होगा, नई नई वो ज़ुबानें बोलेंगे। ये उनकी पहचान है, पहचान है, पहचान है। ये नहीं बताया कि उनकी दाढ़ी होगी, उनके ऐसे कपड़े होंगे, इस तरह की उनकी वो शक्लें होंगी, इस तरह के वो ईमान, बल्कि नहीं, यहाँ पे उनकी जो है निशानियाँ बताएंगी। जो बिल्कुल सच्चा होगा ना, बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल जो सच्चा होगा, ईमान वाला होगा, वो नई नई ज़ुबानें बोलेगा और सांपों को उठाएगा, जहर पिएगा, उसको कुछ नहीं होगा, बीमारों को शिफा देगा और बदरूहों को निकालेगा। ये ईमान वाले की निशानी है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है। ये अचानक सामने आने वाला कोई मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप देखें कि जब ये लोग अपना करवाते हैं, कन्वेंशन वगैरह करवाते हैं, तो ये बड़ी दूर दूर से अपने पादरी वगैरह पास्टर को बुलाते हैं। तो क्यों बुलाते हैं? प्लानिंग होती है ना। अच्छा, वो आते हैं, कई किस्म की वो ज़ुबानें तो बोल देते हैं, ठीक है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पर वो मरीज़ों को भी ऐसा करते हैं कि जैसे वो ठीक कर रहे हैं, दूसरी बात। और जो है ना, वो जैसे बीमारों को ठीक कर रहे हैं, जैसे वो बदरूहों को निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सब तो प्लानिंग के साथ हो गया। तो रही बात जहर पीने वाली, ये भी इसी मौइज़े में मौजूद है, इसी वर्स में मौजूद है। आप देखें कि प्लानिंग के साथ कोई किसी से बदरूह को निकलवाने के लिए तो आ सकता है, ठीक है, और बीमारों को शिफा दिलवाने के लिए तो खुद आ सकता है प्लानिंग के साथ, बदरूहों को निकलवाने के लिए आ सकता है, बीमारों को शिफा दिलवाने के लिए आ सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें सुनने के लिए आ सकता है, ठीक है। क्या वो सांप को उठवाने के लिए नहीं आ सकता? जहर पिलाने के लिए नहीं आ सकता? सर, ये मौइज़ा है सच्चे मानने वाले का, इसको ज़रा गौर से पढ़ें, गौर से समझें, ठीक है। और जो बेचारे जो है ना, ये मौइज़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, मान जाते हैं ना, अपनी निशानी देने के लिए कि हम सच्चे हैं, कि हम जहर पी के दिखाएंगे आपको कि हम सच्चे हैं, जहर पीने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, फिर उनके साथ कैसा होता है, ये इसी क्रिश्चियन की ज़ुबान से खुद सुने कि ये फिर क्या कहता है, कि जो खुद रज़ामंद हो जाते हैं कि हम जहर पीने के लिए तैयार हैं, फिर उनके साथ क्या होता है। तो फिर ये इस क्रिश्चियन की ज़ुबान से आप सुने। दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड यानी कि बाइबल को नहीं समझने वाले क्रिश्चियन हैं, वो ये चीज़ों को जो है वाकई में आजमा के देखते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। तो एक मुसलमान भाई ने जो है हमारे फेसबुक पेज पे एक लिंक पोस्ट किया था, उसमें कोई पास्टर ने जो है अपने सभा के लोगों को पॉइजन पिलाया, विष पिलाया और वे लोग मर गए। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुए हैं जहां पर ये वचन को जो है लिटरली बहुत सारे क्रिश्चियंस लेकर आजमाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि सांप को उठाना, एक पास्टर थे नाइजीरिया से शायद, उन्होंने सांप को रखकर आराधना चलाया, सांप को दिखाकर बताया कि देखो मैं सच्चा विश्वासी हूं, लेकिन एक दिन उस सांप ने उनको काट लिया और उनकी मौत हो गई।